محمد صابر سنسارپور۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ حضرات، اس چمستان عالم کا پتا پتا اس بات پر شاہد ہے کہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ حضرات، جب اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑنے لگا اور وہ اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان میں وہ غلام بنائے جانے لگا، جب ہندوستان میں بخون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا تھا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے کہ جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق بے اما جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ دوستو، تو اس ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم جو رپورٹ پیش کرتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، وہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا ہم ان پر حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان سے قرآن پاک کو علماء کرام کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ نسخے قرآن پاک کے انگریز بدبخت نے چلائے۔ اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک کے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے۔ حضرات، ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو سکروں کی کھاروں کے اندر بند کر کے انہیں چلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے ذہن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو کہ جس کے ذہن میں پھانسی کا پھندا بنا کر انگریز نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ حضرت ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راگ میں 40 علماء کرام کو بوریوں کے اندر بند کر کے انہیں ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولے کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں جو دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو میں دیکھتا ہوں مجھے مردار کی بد کو محسوس ہوئی، میں اپنے خیمے